عیدان گرامی یا علی احسن، خدا انشاءاللہ سلامت رکھے ان تمام مولا کے چھوٹے عزاداروں کو کہ جو ابھی واقعاً اس مولا کے نام کے ذریعے اپنے وجود کو ثابت کر رہے ہیں کہ ہاں ہم اس علی کے ماننے والے ہیں کہ جو کسی کے سامنے نہ جھکے ہیں اور نہ علی والے کبھی جھکیں گے۔ صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد۔ اور یہ بچوں کا جو حوصلہ ہے، اس حوصلے کو بہت ہی زیادہ جو ہے ہم اور آپ جتنے بھی کمیونٹی کے افراد ہیں اور جتنے بھی یہاں پر لوگ اکٹھا ہوتے ہیں، اس جذبے کی قدر کریں کہ واقعاً اللہ نے ان کو وہ جذبہ دیا ہوا ہے کہ مولا کے نام پہ جو ہے ایک جو جوش اور ولولہ پیدا ہوتا ہے، یہ عطائے مولا ہے، ورنہ دنیا میں کتنے کروڑ لوگ ہیں، سب کو اللہ یہ توفیق نہیں دیتا ہے۔ یہ توفیق ہمیں اور آپ کو جو ہے ملی ہوئی ہے کہ جن ذوات مقدسہ کی محبت میں اللہ نے اس دنیا کو بنایا ہے، ان ذوات مقدسہ کے اسماء گرامی کو اللہ ہماری زبان پر جاری کر رہا ہے۔ یہ بہت بڑی توفیق ہے، اور بہرحال یہیں سے اپنی بات میں شروع کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک جو ہے یہاں پر فرشادہ پہ آنا اور بیٹھنا اور یہاں پر کسی بھی طریقے سے جو ہے اپنی شرکت کرنا، یہ بھی ایک توفیق کی بات ہے۔ اور یہ توفیق صرف توفیقی نہیں ہے، بلکہ جو رسول اللہ کار رسالت انجام دینے کے بعد اس دنیا سے جا رہے تھے تو تمام مسلمانوں نے سوچا کہ رسول اللہ کو جو ہے کچھ اجرت دے دی جائے، اتنی زحمت اٹھائی ہے، اتنی پریشانی اٹھائی ہے، تو رسول اللہ تو وہ رسول ہیں کہ وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، رسول اللہ تو بولتے ہی نہیں ہیں کہ جب تک ان کے اوپر وحی الہی نہ نازل ہو جائے۔ رسول اللہ منتظر تھے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے، وحی الہی نازل ہو، تب ہم کچھ کہیں۔ تو رسول اللہ منتظر تھے، لوگ اپنے مال و اسباب لے کر بیٹھے تھے، یا رسول اللہ اس کو ایکسیپٹ کر لیجئے، رسول اللہ کہہ رہے تھے کہ میں ایکسیپٹ نہیں کروں گا جب تک اللہ حکم نہیں دے گا۔ تو لوگ منتظر تھے، رسول اللہ بھی منتظر تھے۔ تو یہاں ایک جملہ میں کہہ دوں، چونکہ بہرحال ہم اور آپ سب بھی انتظار کرنے والوں میں سے ہیں، ہم اور آپ سب منتظر ہیں، صرف ہم اور آپ منتظر نہیں ہیں بلکہ 1400 سال سے سارا سسٹم انتظار کی حالت میں ہے، اور صرف انسان نہیں بلکہ خدا بھی انتظار کر رہا ہے۔ اللہ کا انتظار الگ وے میں ہے، ہمارا انتظار الگ وے میں ہے، اور اس انتظار کی کیفیت کو سمجھنا ہے۔ خدا خود قرآن میں کہہ رہا ہے کہ وَانتظروا انی معکم من المنتظرین، انتظار کرو، حکم دے رہا ہے کہ انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کر رہے ہیں، لیکن ہم انتظار جو کر رہے ہیں وہ امام کے ظاہر ہونے کا انتظار کر رہے ہیں، اللہ انتظار کر رہا ہے کہ ہم اور آپ تیار ہو جائیں امام کو بلانے کے لیے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ تو ہمارے انتظار میں اور اللہ کے انتظار میں فرق ہے، لیکن انتظار سب کر رہے ہیں۔ اور یہ صرف یہی زمانہ نہیں کہ بارے میں امام کی غیبت کے بعد ہی انتظار شروع ہوا ہے، نہیں، رسول اللہ کے زمانے سے انتظار شروع ہوا ہے، وہ انتظار کی کیفیت بدلی ہوئی تھی بس۔ ولادت سے پہلے بھی انتظار ہو رہا تھا اس امام کا جس کا ہم اور آپ انتظار کر رہے ہیں، اور ولادت کے بعد بھی لوگ انتظار کر رہے ہیں۔ اب رسول اللہ انتظار کر رہے ہیں کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم آئے تو ان کو کہیں۔ اب حکم آیا کہ قل لا اسألکم، قل جہاں جہاں پر بھی آ جائے وہ مخاطب ہے رسول اللہ، اے رسول اللہ آپ ان سے کہہ دیجئے قل لا اسألکم، ہم تم سے کچھ مانگ نہیں رہے ہیں، جب مانگا نہیں تو لائے کیوں؟ اپنی مرضی سے لے کے آئے تھے۔ صلوات بھیجیے پر محمد والا محمد۔ احسن یا علی ادرکنی، خدا انشاءاللہ سلامت رکھے اور انشاءاللہ صحت و سلامتی عطا فرمائے۔ ان تمام اس واقعین جو ولایت فیملی ہیں، ولایت فیملی کے جو بہرحال ممبران ہیں، اور جو ہمارا موضوع بھی ہے ولایت، تو بہرحال ان سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ ان سب کو جس مقصد کے ماتحت یہ سسٹم پورا چل رہا ہے، اللہ اس مقصد میں کامیابی عنایت فرمائے۔ اور ان بچوں کی اصلی مقصد یہی ہے جو ہمارے عزت مآب اور ریسپیکٹیبل پرسن یہاں پر جو ہیں، ہمارے ڈاکٹر حاتم صاحب،
انہوں نے بھی اس دن تقریر میں بھی کہا تھا اور ان کی کوشش بھی یہی ہے کہ ان بچوں تک ہم اس عزاداری کو اور اس دین کے معارف کو پہنچانے کی کوشش کریں. اور میں بہت ہی رسپانسبلٹی سے یہ بات کہہ رہا ہوں کہ یہ واحد ایک ایسا سینٹر ہے پوری نیو جرسی میں کہ جو اس مقصد میں کام کر رہا ہے عملی طور پر. کہہ تو سب رہے ہیں کہ ہم کر رہے ہیں, لیکن جو ہم جہاں گئے اور دیکھا تو ہو کچھ نہیں رہا ہے, کہا بہت کچھ جا رہا ہے. تنقید کرنے کا میرا جو ہے مقصد نہیں ہے, لیکن حقیقت بیان کر رہا ہوں. جو اس دن ڈاکٹر صاحب نے بھی یہ بات کہا, ہم سے کہا تو بہت جاتا ہے کہ میں یہ کر رہا ہوں مولانا, یہاں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, لیکن جب وہاں وزٹ کے لیے گئے اور دیکھا تو سناٹا, کچھ بھی نہیں, ایک بچہ بھی نہیں. بس بہرحال خدا توفیق دے سب کو کہ اس جگہ پر آنے کے بعد, دیکھیے کوئی بھی جگہ انسان کو خراب نہیں کرتی ہے اور نہ کوئی جگہ انسان کو اچھا بناتی ہے. اگر جگہ اچھا بنا رہی ہوتی ہے, بہرحال فضائل کا ایک جملہ آ گیا ہے تو میں عرض کر دوں, اگر جگہ کسی کو اچھا بنا رہی ہوتی تو کل جو میں نے کہا تھا کہ رسول اللہ کے ایک دم بغل میں جو لوگ لیٹے ہوئے ہیں وہ بہت ہی زیادہ عزت مآب بن گئے ہوتے, ان کے اوپر لعنتیں نہ پڑ رہی ہوتی. تو پتہ چلا جگہ کسی کو برا نہیں بناتی ہے اور جگہ کسی کو اچھا نہیں بناتی ہے, وہ اللہ کی طرف سے توفیق جو ہوتی ہے, انسان اس توفیق کے لائق اپنے کو بنا دے, جہاں بھی ہوگا بہتر بن جائے گا. صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد. یا علی یا علی محمد والے محمد. تو اکثر لوگ کہتے ہیں ارے میں ایسے ماحول میں ہیں اور بہرحال ہم, آپ سمجھتے نہیں ہم یہاں ہیں وہ ہیں, ٹھیک ہے, لیکن اسی ماحول میں وہ لوگ بھی ہیں کہ جو واقعاً کوششیں کر رہے ہیں. تو تمام دیکھیے دنیا جو ہے اللہ نے بنائی ہے مومنین کے استفادے کے لیے, دنیا کو چھوڑنے کا بھی حکم نہیں دیا گیا اصلاً. یعنی امام علی علیہ السلام حکمت ہے نہج البلاغہ میں تقریباً 10 سے 12 حکمت میں مولا فرماتے ہیں کہ دنیا کو اللہ نے مومن کے لیے بنایا ہے اور مومن کا حق ہے کہ دنیا کی تمام نعمتوں سے استفادہ کرے. منع کس چیز سے لیے کیا گیا ہے؟ منع وابستگی پہ دنیا منع کیا گیا ہے. کیا وابستہ نہ رہیے کہ اگر یہ نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں ہے تو استفادہ کریں گے, نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. یہ تھنکنگ جو ہے مولا نے دی ہے. تو بہرحال یہ اکثر لوگ جو کہتے ہیں ہم ایسے ماحول میں ہم دین سے قریب نہیں ہو سکتے ہیں اور ہمیں کمیونٹی کو جو ہے دکھانا پڑتا ہے, اور ہم اسکول میں جاتے ہیں, ہمارے بچے اسکول میں جاتے ہیں, ٹھیک ہے سب کچھ صحیح ہے, لیکن ولی کون ہے, کس کی ولایت میں ہم زندگی گزار رہے ہیں؟ جہاں پر بھی دنیا کے کسی کونے میں انسان ہے, اگر یہ احساس ہو جائے ہمارا ولی اور سرپرست حاکم کون ہے, اس کی رضا کے لیے اگر ہم زندگی گزارنے کی کوشش کریں گے تو دنیا کے کسی کونے میں رہیں گے, ہم نہ دین سے بھٹکیں گے, نہ ہمارا اخلاق خراب ہوگا, اور نہ ہم پستیوں میں جائیں گے, ہمیشہ بلندی کی طرف جاتے رہیں گے. کیونکہ بہرحال جب انسان بلندی کی طرف جانے کی کوشش کرتا ہے تو ادھر سے توفیق ملتی ہے اور اللہ ہاتھ پکڑ کے ترقی کی طرف لے جاتا ہے. کس کو؟ جو کوشش کرے گا. ان للانسان الا ما سعى, قرآن کی آیت ہے کہ انسان کے لیے کچھ نہیں ہے, لیکن اگر وہ کوشش کرے گا, جس چیز کے لیے کوشش کرے گا, اللہ نے انسان کو اختیار دے دیا ہے کہ تم جس چیز کے لیے کوشش کرو گے ہم تم کو اس کے حوالے کر دیں گے. اگر کوشش کرو گے کہ اس جگہ پر رہ کے ہم اہل بیتی اور امام زمانی بن جائیں تو اللہ امام زمانی بھی بننے کے راستے میں رکاوٹ نہیں ڈالے گا. لیکن اگر آپ کچھ کوشش ہی نہیں کریں گے, دنیا کے حوالے اپنے کو کر دیں گے, تو دنیا جدھر بہ رہی ہے ادھر بہ جائیں گے. ایک بات میں نے شاید یہیں پر مجلس میں کہا تھا کہ اگر کوئی میت کوئی ہو, کوئی مردہ چیز ہو, اس کو پانی میں ڈالیں گے تو پانی کے بہاؤ کے ساتھ وہ بہتی ہوئی چلی جائے گی. لیکن اگر ایک زندہ انسان ہے, اس کو پانی میں ڈال دیجئے, وہ ہاتھ پیر مارے گا, اپنے کو بچانے کی کوشش کرے گا اگر سوئمنگ نہیں جانتا ہے, لیکن اگر جان رہا ہے تو بہترین سوئمنگ کرتا ہوا پتہ نہیں کہاں تک پہنچ جائے گا. سمجھے آپ؟ تو اس دریائے عزائے سید الشہداء میں انسان آ کے سوئمنگ سیکھتا ہے, لیکن وہ والی سوئمنگ نہیں کہ پانی میں سوئمنگ کرے, بلکہ یہاں پر وہ والی ترقی کے راستے پر جانے والی سوئمنگ سیکھتا ہے کہ ہم کیسے اس جگہ سے اس جگہ پہنچے جہاں امام چاہ رہے ہیں, جہاں خدا چاہ رہا ہے,
جہاں رسول چاہ رہا ہے. اگر اس چیز کو ہم نے سیکھ لیا تو دنیا میں کتنوں طوفان اور تلاطم آتے رہے انسان مطمئن رہے گا کہ ہم صحیح راستے پر ہیں, اور یہ اطمینان انسان کو ولی خدا کی طرف لے کر جائے گا. صلوات بھیجیے ور محمد والے محمد. تو بہرحال بہت سی چیزیں ہیں جو بہرحال ابھی میں دھیرے دھیرے اپنے موضوع کو آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہوں. آج بہرحال یہ چوتھی مجلس ہے, اور انشاءاللہ آئندہ اور مجالس میں آپ بہتر محسوس کریں گے کہ میں کیا آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. کہ ولایت کا جو موضوع ہے بہت ہی اہم موضوع ہے, یہ کلیدی یعنی کی کا حساب ہے اس کا. یعنی اگر یہ نہیں ہے تو اگر لاک ہے تو وہ لاک کھلنے والا نہیں ہے. چونکہ بہرحال اب میں صرف قرآنی کی آیات ہی نہ پڑھوں, احادیث بھی آپ کی خدمت میں پیش کروں, لیکن اس حدیث کو عرض کرنے سے پہلے میں نے چند قرآن کی آیات آپ کی خدمت میں, جو بہرحال عنوان کلام آپ کے ذہن میں ہے اور جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا اس کا ترجمہ بھی آپ کے ذہن میں, دوبارہ مجھے ترجمہ عرض کرنے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن جو میں نے کل ایک بات شروع کی تھی کہ معانی ولایت کیا ہے, اور 17 یا 18 معانی ولایت کے لکھے گئے ہیں, لیکن ان 17-18 میں ایک معنی صرف حقیقی ہے, بقیہ سب کیا ہیں, مجازی ہیں. اس کے لیے قرینہ چاہیے, اس کے لیے سیاق و سباق چاہیے, لیکن اصلی کیا ہے, اصلی ولایت کے معنی یہ ہیں کہ سرپرست ہونا. اردو میں اگر اس کا آپ ترجمہ کریں گے, لیکن جو مفردات راغب میں معانی لکھے گئے ہیں وہ معانی کچھ الگ ہیں, جو میں نے کل عرض کیا اور آپ محظوظ بھی ہوئے کہ دو چیزوں کا اتنا قریب ہونا کہ اس کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو, اتنا قریب ہونا کہ بغیر فصل کے ہو. کل یہاں تک بات پہنچی تھی, اور وہ فاصلہ نہ فاصلے زمانی ہو نہ فاصلے مکانی ہو. فاصلے مکانی کو ہم نے آپ کی خدمت میں توضیح دی تھی کہ فاصلے مکانی یعنی ایسی جگہ انسان ہو کہ اس کے درمیان کوئی بھی چیز فصل واقع نہ ہو. اب تشیع یہی کہہ رہی ہے کہ علی بلا فصل خلیفہ ہے, رسول اللہ کے بلا فصل جو ہے امام ہے, ہمارے امام اس رسول اللہ کے بعد کوئی اور ہے ہی نہیں سوائے علی علیہ السلام کے. تو اب جب لوگوں نے رسول اللہ کا خلیفہ سمجھ کر ان کو اس جگہ دفن کر دیا تو لوگوں نے سوچا کہ باعظمت ہو گئے. لیکن جب باعظمت ہو گئے تو یہاں پر جو چیزیں میں نے نوٹ کی ہوئی ہیں اس کو میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ لوگوں نے سوچا کہ کسی بھی طریقے سے علی علیہ السلام کے برابر بنا دیا جائے. کس کو؟ فلاں 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 کو. اور بنانے کا طریقہ جو اپنایا وہ کیا اپنایا؟ یہ نہیں اپنایا کہ ان کی فضیلتوں کو بڑھایا جائے. توجہ فرمایا آپ نے, ان کی فضیلتیں کتنوں بڑھائی جائیں وہ تو کم ہی رہیں گی, بڑھ ہی نہیں سکتی ہیں. تو دوسرا راستہ اپنایا کہ ان ذوات مقدسہ کی فضیلتوں کو کم کرنا شروع کر دیا. اگر کم کرنا شروع کیا, کم کرتے کرتے وہاں تک پہنچا دیا کہ ہمارے اوپر بلیم کرنے لگے کہ آپ لوگ بہت زیادہ بڑھا دیتے ہیں. وہ جملہ جو پچھلے سال میں نے کہا تھا, آپ حضرات محظوظ ہوئے تھے کہ آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں. میں نے کہا ہم لوگ نہیں بڑھاتے ہیں. ایک سوال ہے ہمارا ان لوگوں سے جو لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ اپنی مجلسوں میں خالی علی علی کرتے ہیں بس, اس کے علاوہ اور جو ہے اور کوئی امام نہیں ملا ہے, رسول اللہ کا ذکر کیوں نہیں ہوتا ہے. تو بہرحال کئی جوابات ہم نے دیے ہیں, لیکن یہاں پر آپ سنیے, اور یہ جو اعتراضات ہوتے ہیں اس اعتراض کا جواب بھی میں دے رہا ہوں, کیونکہ ہم اپنی مجلسوں میں کوشش کرتے ہیں کہ جو امت اسلام یا تشیع کے درمیان جو ذہن میں اعتراضات ہیں ان اعتراضات کا جواب باقاعدہ دلیل کے ساتھ دیا جائے. تو اگر آج کے بعد اگر آپ سے کوئی کہے کہ مجلسوں میں جیسے ہی کوئی بھی موضوع شروع ہوا اور علی علیہ السلام کے فضائل شروع ہو جاتے ہیں, کیوں فضائل شروع ہو جاتے ہیں؟ وہ جو 70 سال بنی امیہ کے خلافت میں علی علیہ السلام کو ممبروں سے گالیاں دی گئی ہیں اور برا بھلا کہا گیا ہے,
اس کا بھگتان ہم لوگ بھگتنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ اس وقت تو ہم کچھ کر نہیں پائے، تو آج علی علی ممبروں سے کر کے وہ جو اس وقت برا بھلا کہا گیا تھا، آج ہم فضائل علی کو بیان کر کے یہ ثابت کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہم وہ لوگ نہیں ہیں کہ اگر علی کو برا بھلا کہا جائے خاموش رہیں، بلکہ ہم علی علی کہہ کے ثابت کرتے ہیں کہ ہم علی سے زیادہ عزیز کسی کو نہیں رکھتے۔ ایک صاحب کہنے لگے صاحب آپ لوگ کیوں ایسا کرتے ہیں، ممبر پہ کوئی بھی موضوع شروع ہوا فوراً علی علیہ السلام کے فضائل، تو ہم نے کہا کہ آپ نے تاریخ پڑھا ہے؟ کہاں پڑھا ہے؟ تو ہم نے کہا 70 سال جو ہے علی علیہ السلام کو برا بھلا کہا گیا۔ ایک صاحب جو ہے جمعے کا خطبہ دے کر اس دن بھول گئے، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، واپس چلے گئے، پھر مومنین کو بلایا، کہا یہاں آئیے ایک بہت اہم چیز بھول گئے ہم۔ کہا کون سی بات؟ ساری نماز تو ٹھیک تھی، صحیح تھی، پھر کیا بھول گئے؟ کہا ارے وہ جو کہا گیا ہے لان کرنا، برا بھلا کہنا، وہ بھول گئے۔ سب کو اکٹھا کیا، پھر خطبہ دوبارہ دیا، اس کے بعد پھر انہوں نے اب یہ دیکھیے واقعی جب اللہ کسی کی عبادت کو خراب کرنا چاہتا شاید اس دن ان کی عبادت صحیح ہو جاتی، لیکن انہوں نے صحیح نہیں ہونے دیا، گڑبڑ کر دیا، پھر سے جو ہے انہوں نے یہ بات کی۔ تو یہ سب چیزیں ہیں بہرحال جو ان دنوں میں یعنی بنی امیہ کی حکومتوں کے درمیان جو غلطیاں مسلمانوں نے کی ہیں، ان غلطیوں کا خمیازہ آج تمام امت اسلامہ کو بھگتنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ جن لوگوں نے ان دنوں میں پریشانی کو لانے کے اسباب مہیا کیا تھا امت اسلام کے لیے۔ تو یہ اصل بات یہ ہے۔ اس کے بعد پھر جو ہے جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں وہ اس آیت جو آیت میں نے سرنامہ کلام قرار دیا ہے، اس میں جو 5 نکات تھے، ان 5 نکات میں سے کل میں نے ایک نقطہ آپ کی خدمت میں عرض کیا، دوسرا 2 سے اور 5 نقطے تک آج میں عرض کر رہا ہوں۔ پہلا نقطہ یہ تھا کل جو میں نے عرض کیا تھا کہ مومنین کی موجودگی میں کافرین کو اپنا ولی اور سرپرست نہ بنانا، دوست نہ بنانا، جو بھی ترجمہ جن لوگوں نے کیا ہے وہ سب بھی ہم شامل کر لے رہے ہیں، لیکن اصل یہ ہے کہ ولایت، سرپرستی اور جو ہے حاکم ماننا۔ تو جب موجود ہوں مومنین تو غیر مومنین کو اپنا سرپرست و دوست نہیں بنانا ہے، یہ اللہ کا حکم ہے۔ دوسرا جو نقطہ ہے وہ یہ کہ کافروں کی سرپرستی یعنی اگر کوئی کافروں کو اپنا سرپرست بنا رہا ہے تو ایمان رکھنے والوں کے ساتھ سازگار نہیں ہے، وہ کبھی بن نہیں سکتی ان سے۔ اب آپ کہیں گے کیا کریں، سب سے الگ ہو جائیں ایک دم؟ ہندوستان میں اگر ہم کہتے ہیں تو لوگ کہتے ہیں یہ کون سی بات ہوئی صاحب، یہ تفسیر میں نے ایک جہاں پڑھ دیا مجلس میں، بعد میں اعتراضات، ہم بھیا 20% ہیں، ان لوگ کے ساتھ نہیں رہیں گے کیسے زندگی گزرے گی؟ تو ہم نے کہا دوسرا اور تیسرا آپ نے سنا ہی نہیں، اس کو سنیے تب سمجھ میں آئی یہ بات، سنا تب سمجھ میں آئی بات، اس کو سنیے۔ ہندوستان میں کہہ دیجیے کافروں سے دوستی نہیں کرنا ہے، ان کو اپنا سرپرست نہیں بنانا ہے، لوگ کہیں گے کہ امپاسبل، یہاں سے یا تو نکل جائیں یا پھر ہم جو ہے یہاں رہیں، تو یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے کہ ہم ان سے دوستی نہ کریں۔ ہمیں کہا دوستی کس معنی میں؟ یہ سازگاری جو ہے بنانا، یعنی وہ جو کہیں اسے آمنا اور صدقنا، قبول کر لینا ہے کہ جو آپ کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں، قرآن اس سے منع کر رہا ہے، آپ اپنے وے میں اپنا طریقہ اپنائیے کہ جو قرآن کہہ رہا ہے یہ سازگار نہیں ہے۔ کیوں سازگار نہیں ہے؟ چونکہ ایک دل ہے، 2 محبتیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں۔ اب یہیں سے آپ سنیے، ایک دل میں 2 محبتیں ہو ہی نہیں سکتی ہیں، یا تو بتوں کو نکالنا پڑے گا یا تو رحمان کی محبت نکالنی پڑے گی۔ رسول اللہ جب مکے میں گئے اور دیکھا کہ بت رکھے ہوئے ہیں تو کہا کہ اے علی تم ہمارے کندھوں پر پیر کو رکھو اور رکھنے کے بعد بت کو توڑو۔ تو اگر ہم اس بت شکن کے ماننے والے ہیں تو ہم اس بت شکنی کو ذہن میں رکھ کے کافروں سے قریب نہ جائیں بلکہ مومنین کے درمیان رہ کے ایمان کا ثبوت فراہم کریں۔ صلوات بھیجئے پر محمد والے، توجہ فرمائیے، یا علی، اللہ اکبر۔
اب رسالت کا بھی نعرہ لگا لیے، رسول اللہ کو کیوں چھوڑ رہے ہیں؟ یا رسول اللہ، یا علی کامل. دیکھیے اسی لیے کہتے ہیں، بہرحال اپنے کلچر کے لحاظ سے میں کہہ رہا ہوں، یعنی ہمارا اور آپ کا کلچر جو ہے، یعنی جو ہندوستان اور پاکستان میں بر صغیر میں بزرگوں سے بہت سی چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں. ہمارے ذوی الاحترام بزرگ محترم ہیں، ان کا جب نعرہ آپ سنیں گے تو ان سے سیکھیے، اگر آپ مائنڈ نہ کریں تب. صرف نعرہ حیدری جو ہے لگانا، یہ بھی ہمارے اوپر بلیم لگایا جاتا ہے، بھئی آپ لوگ کی مسجد میں خالی نعرہ حیدری، خالی نعرہ حیدری. ٹھیک ہے، نعرہ حیدری لگائیں گے تو نعرہ رسالت بھی اسی میں ہے، نعرہ تکبیر بھی اسی میں ہے، لیکن دوسرے لوگ اعتراض نہ کریں. اس لیے جو ہے جیسے ہمارے بزرگ لگاتے ہیں کہ نعرہ تکبیر بھی لگایا، اللہ اکبر بھی کہہ دیا، نعرہ رسالت لگا دیا، یا رسول اللہ بھی کہہ دیا، اس کے بعد نعرہ حیدری بھی. لیکن بہرحال ٹائم زیادہ نہ جائے، اس لیے شاید آپ جو ہے آپ بھی اپنی جگہ صحیح ہیں، وہ مثلا کوئی اعتراض نہیں ہے، لیکن کامل نعرہ یہ ہے. کیوں کامل نعرہ ہے؟ اس لیے کہ جب آپ کلمہ پڑھتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کیا کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ علی ولی اللہ. تو اس کلمے کی تجدید یہاں پہ ہمیشہ مجلسوں میں کی جاتی ہے. صلوات بھیجیے پر محمد وعلی اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. خدا سلامت رکھے. کل میری نگاہیں اجلال بھائی کو ڈھونڈ رہی تھی، لیکن جو ہے آج تشریف لے آئے، تو بہرحال موضوع شروع ہو چکا ہے. اب بہرحال آگے بڑھ چکے ہیں، لیکن بہرحال اب اس کے آگے آپ سنیں گے. ایک صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد پر. چونکہ یہ میرا اپنا اخلاق ہے کہ اپنے مومنین جو ہوتے ہیں ان کو ہماری نگاہیں تلاش کرتی رہتی ہیں، اور خاص طور سے جو ہے جن کا سننے کا انداز بہتر ہوتا ہے ان کو اور زیادہ تلاش کرتے رہتے ہیں. بہتر کا مطلب یہ نہیں واہ واہ جو لوگ کرتے ہیں، نہیں، جو واقعاً بہت توجہ سے سنتے ہیں اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں، ان کو میں اور زیادہ جو ہے تلاش کرتا ہوں کہ آئے یا نہیں آئے. تو جب آئے ہوئے رہتے ہیں تو مجھے حوصلہ افزائی ہوتی ہے کہ بھائی ہاں آج جو ہے معاملہ صحیح ہے، پڑھنا چاہیے. لیکن جب نہیں آئے ہوئے ہوتے ہیں تو ہم سوچتے ہیں بھیا اب تو معاملہ جو ہے آج گیا، لیکن جاتا نہیں ہے، دوسرے لوگ آپ کی جگہ پہ آ جاتے ہیں. صلوات بر محمد والے نہیں، واقعاً سب قابل احترام ہیں اور سب بہت ہی محبت سے سنتے ہیں، اور آپ سب کی محبتوں کا میں شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ بہرحال جو جس طریقے سے میں بہرحال محنت کر کے آتا ہوں ویسے ہی آپ لوگ محبت سے سنتے بھی ہیں الحمدللہ. اور یہ محنت بہرحال ہمارے انہی ادارے کے برادران کی گائیڈنس پہ جو ہے یہاں تک پہنچی ہے الحمدللہ. اور بہرحال ہم سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ سب کو جو ہے اپنے حفظ و امان میں رکھے اور ان کو ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے. ببرکت صلوات بر محمد والے محمد. جو ایک بلیم لگایا تھا آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں علی علیہ السلام کو، تو ہم نے کہا کہ بھائی ہم بڑھاتے نہیں ہیں، بڑھایا اس کو جاتا ہے کہ جس کی حد پتہ ہو. علی علیہ السلام کی حد آپ بتا دیجئے، معین کر دیجئے، اور ہم کو سمجھ میں آ جائے تو ہم قبول کر لیں گے کہ ہم بڑھاتے ہیں یا آپ بڑھاتے ہیں. اب جو منظر میں نے پیش کیا کہ بت شکنی کے لیے رسول اللہ کو جو رسول اللہ نے کس کو سلیکٹ کیا، اور بھی بہت سے لوگ تھے اور بڑے بڑے قد والے بھی تھے، ان سے کہتے کھڑے ہو کر ہاتھ بڑھا کے توڑ لیتے، لیکن رسول اللہ نے ان کو نہیں چنا. کیوں نہیں چنا؟ کہا کہ ان کے دلوں میں پہلے ہی سے ہی بت ہے، تو ظاہر کیسے توڑ پائیں گے. کون سا بت تھا؟ حبل کا تھا اور لات کا تھا، اور تمام تر بت ان کے دلوں میں تھا. اور بھی بت تھے. کون کون سے؟ قدرت طلبی کا بت، غیبت کا بت، کذب کا بت، اور غصب خلافت کا بت دل میں رکھے ہوئے تھے کہ رسول اللہ جائیں فوراً آ کے، ہم لائق تو نہیں ہے لیکن کرسی پہ آ کے بیٹھ جائیں، اور جب بیٹھ جائیں گے تو پھر اوقات سمجھ میں آ گئی جو واقعات میں نے اس سے پہلے پیش کیا. خوب، اس کے بعد کیا ہوا؟ حد نہیں معین کر سکے. جب حد کوئی معین ہی نہیں کر سکتا ہے، کیونکہ رسول اللہ کہہ رہے ہیں کہ علی علیہ السلام کو ہمارے اور خدا کے علاوہ کسی نے پہچانا ہی نہیں،
اور مجھے علی اور خدا کے علاوہ کسی نے نہیں پہچانا، تو پھر کون حد معین کر سکتا ہے کہ کیا فضیلت ہے علی علیہ السلام کی؟ ہے علی علیہ السلام کو کوئی پہچان نہیں سکتا ہے، اور جتنا پہچانا ہے وہ بھی انہی کی فضیلت ہے، انہی کا عطیہ ہے جو میں نے پہچان لیا ہے، ہم نے آپ نے پہچان لیا ہے۔ اور یہ ولایت کا معاملہ بہت ہی اہم ہے، اگر ولایت نہ ہو تو سب کچھ جو ہے ختم ہو جاتا ہے، جیسے دوسرے بھائیوں کیا سب کچھ ختم ہو گیا، کچھ بچا ہی نہیں۔ ہمارے یہاں جو ہے الحمدللہ سب کچھ ہے، اور جب ہے تو اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں گے۔ خوب، تو بہرحال وہ لوگ کہتے ہیں کہ آپ لوگ بڑھا دیتے ہیں، تو ہم کہتے ہیں ہم نہیں بڑھاتے ہیں، چونکہ حد معین ہی نہیں تو بڑھائیں گے کہاں؟ جتنا ہم سمجھتے ہیں اتنا جو ہے بیان کرتے ہیں۔ تو اس معاملے میں کئی پچھلے سال یا اس سے پہلے والی سال کی مجلس میں نے 2-3 شعر آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا، آپ لوگ جو ہے سنیں گے تو محظوظ ہوں گے۔ ایک صلوات بھیجیے اور محمد والے محمد کو عرض کروں۔ کہ قیمتیں بڑھتی ہیں بازاروں میں گوہر دیکھ کر، قیمتیں بڑھتی ہیں بازاروں میں گوہر دیکھ کر، قیمتیں بڑھتی ہیں بازاروں میں گوہر دیکھ کر۔ ایک صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد پر توجہ کریں۔ ہاں، قیمتیں بڑھتی ہیں بازاروں میں گوہر دیکھ کر، مرضی حق ٹھہری قیمت نفس حیدر دیکھ کر، مرضی حق ٹھہری قیمت نفس حیدر دیکھ کر، رکھ دیے دوش نبوت پر امامت نے قدم۔ ہم نہیں بڑھاتے ہیں، کون بڑھاتا ہے؟ اس کے بعد کے مصرے میں سمجھ میں آ جائے گا کہ رکھ دیے دوش نبوت پر امامت نے قدم، کس نے کس کو ہے بڑھایا کہیے منظر دیکھ کر۔ کس نے کس کو ہے بڑھایا کہیے منظر دیکھ کر، آ گئی بنت اسد جب خانے کعبہ کے پاس، شق ہوئی دیوار کعبہ روب حیدر دیکھ کر، شق ہوئی دیوار کعبہ روب حیدر دیکھ کر۔ تو یہ مولا علی علیہ السلام کے بہرحال فضائل کسی کے بس میں نہیں ہے، کیونکہ بہرحال اس سے پہلے کی احادیث آپ حضرات کے ذہن میں ہے، ہمیں اسے دہرانا ضرورت نہیں ہے۔ چونکہ دوسرا نقطہ یہ تھا کہ ایک دل میں دو محبتیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دل ایک ہے، یا تو رحمان کی محبت دل میں رکھنا ہوگا یا تو شیطان کی محبت رکھنا ہوگا۔ پہلے شیطان کو نکالنا ہوگا، اس کے بعد رحمان کو رکھنا ہوگا۔ اس لیے کلمہ پڑھیں گے تو پہلے لا ہے، پہلے انکار کریے آپ، پھر الا اللہ کہیے۔ غیرت عاشورہ پڑھیں گے، پہلے دشمنان اہل بیت پر لعنت ہے، پھر امام حسین السلام کو سلام کرنا ہے۔ اس کے بعد اسی طریقے سے آپ بڑھتے جائیے تو جو بہرحال میں زیادہ اشعار نہیں پڑھوں گا، کیونکہ بہرحال صرف اشعاری میں آگے بھی بڑھوں، کیونکہ ولایت کی بہت سی باتیں ہیں جو میں نے مجھے عرض کرنا ہے۔ تو دو چیزیں اکٹھا نہیں ہو سکتی ہیں، ایک ہی رہیں گی، اور حق جو ہے وہ جب آ جائے گی تو باطل خود بخود چلا جائے گا۔ تیسری بات جو یہاں پر ہے تولا اور تبرہ، مؤمنین کے ساتھ دوستی اور کافروں سے دوری۔ جو تفسیر نور میں یہ نکات لکھے ہوئے اس کو میں عرض کر رہا ہوں، آیت اللہ قرآتی جو قرآن پہ انہوں نے بہت کام کیا ہے، ان کی کتاب سے میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں کہ کافروں سے دوری، یہ آیت جو ہمیں سبق سکھا رہی ہے وہ یہ رہی کہ مومنین سے آپ جو ہے قربت حاصل کریے، اور کافروں سے دوری یہ ایمان کا لازمہ ہے۔ اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہم یہ ظاہر کریں کہ ہم ایمان کے درجے پر کسی بھی درجے پر فائد ہو گئے ہیں، تو اگر دل یہ چاہ رہا ہے کہ ہم مومنین کے درمیان رہیں تو سمجھیے ایمان کے کسی درجے پر آپ پہنچ گئے۔ لیکن اگر یہ دل چاہ رہا ہے کہ ان مومنین کے درمیان سے بھاگو، وہیں بھاگو جہاں پر توجہ فرما رہے ہیں، دوسرا لفظ نہیں کہوں گا، جہاں پر گڑبڑیاں ہیں، جہاں پر خرابیاں ہیں، تو سمجھیے ابھی بیمار ہیں، علاج کی ضرورت ہے۔ علاج کیا ہے؟ ایک شخص آیا 5ویں امام حضرت محمد باقر السلام کے پاس،
کہا مولا مجھے نیک نشستوں میں بیٹھنے کا دل ہی نہیں چاہتا ہے. جیسے بعض لوگ ہوتے ہیں نا کہ مسجد میں گئے, جیسے نماز ختم ہوئی فوراً بھاگے مجلس, بہرحال امام بارگاہ میں آئے اور فوراً جو ہے بھاگے, یا آئے بھی تو دیر میں آئے. بہرحال یہ سب چیزیں, بہرحال کچھ جو مصروفیتیں ہوتی ہیں, جو ضرورتیں, وہ الگ بات ہے. لیکن جو بہرحال چاہتے ہوئے, جانتے ہوئے, ٹائم ہوتے ہوئے بھی اگر جو ہے نہ دل چاہے, دل نہ چاہے, دل چاہ رہا ہے رکنے کا لیکن مجبوریاں ہیں, یہ الگ بات ہے. لیکن دل ہی نہیں چاہ رہا, مجبوراً لوگوں کی وجہ سے, فیملی کی وجہ سے اپنا آ رہے ہیں, اور ٹھیک ہے. اگر یہ کیفیت ہے تو امام سے پوچھا مولا کیا کریں, اور یہ علامت کس چیز کی ہے؟ تو مولا نے کہا یہ علامت اس چیز کی ہے کہ تمہارے دلوں میں ہماری ولایت نہیں ہے. اگر چاہتے ہو کہ یہ ولایت ہمارے دلوں میں آ جائے تو ہم محمد والے محمد پر بکثرت صلوات بھیجو, وہ دشمنی اہل بیت علیہ السلام نکل جائے گی اور اہل بیت کی ولایت دل میں جگہ کر جائے گی. صلوات بھیجیے بر محمد والے. اب چوتھی چیز, اللہ اکبر, یا رسول اللہ, چوتھی چیز جو ہر طرح کا میل جول, آیت اللہ قراتی نے جو کتاب میں لکھا ہے تفسیر نور میں, چوتھی چیز ہر طرح کا میل جول, دوستی, تعہد, ایگریمنٹ. کس سے؟ جو لوگ مومن نہ ہوں. اب یہ کہیں گے دنیا تو ٹھپ ہو جائے گی اگر ایگریمنٹ کسی سے نہ کریں. کیسا ایگریمنٹ, کیسا تعہد؟ یہ بھی یعنی دیکھیے غیر عقلی بات جو ہے ہم نہ ممبر سے پڑھتے ہیں اور نہ قبول کرتے ہیں کسی کی. عقلی بات جو ہے یعنی سینس اگر کسی میں نہیں ہے تو میں نہ اس کو پڑھتا ہوں اور نہ قبول کرتا ہوں. جسے کہا جائے کہ نان سینس کی باتیں جو ہے ہم قبول نہیں کرتے ہیں, سینس جس میں رہتا ہے وہی میں پڑھتا ہوں. اب آپ سنیے کیسا ایگریمنٹ, کیسا تعہد ہم جو ہے مومنین سے ہی کریں اور کافرین سے نہ کریں. کیسا, کون سا؟ آگے توضیح ہے. روایت سے اخذ کر کے یہ نتائج نکالے گئے جو میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, جس کا نتیجہ, توجہ فرمایا آپ, کہ جس کا نتیجہ مسلمانوں کے نقصانات اور مسلمانوں کی ذلت کا سبب بنے, ایسا ایگریمنٹ کرنا ہمارے ایمان کو نقصان پہنچانے کا سبب بنے گا. یعنی ہم مومن اس وقت نہیں رہیں گے اگر ایسا ایگریمنٹ کسی بھی کافر سے کر رہے ہیں, کسی بھی منافق سے کر رہے ہیں, تو جو ہے ہمارا ایمان ضعیف ہوتا چلا جائے گا. اگر ضعیف آج نہیں ہے تو دھیرے دھیرے ہو جائے گا. کیسے ہوگا؟ رسول اللہ کے زمانے میں ایک شخص آیا, یا رسول اللہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ دعا کر دیجئے کہ ہم جو ہے بہت مالدار ہو جائیں. رسول اللہ کیا ہے یہ خطرناک ہے؟ یا رسول اللہ خطرناک کیا, مال دنیا ہے, ملنا چاہیے, آپ دعا کر دیجئے. کہ دعا تو کر دیں گے لیکن پھر تم آگے پچھتاؤ گے. نہیں, جب پچھتائیں گے دیکھا جائے گا, پھر آپ سے دعا کرا لیں گے. جیسے لوگ ہیں نا کہ آج کچھ پھر آپ سے دعا کرا لیں گے, پھر دعا کر دی ہم پلٹ آئیں. کہا نہیں, پھر جو ہے پاسبل نہیں ہے, ہم اس وقت اگر تمہیں دعا کرنا ہے بتاؤ. تو کہا نہیں رسول اللہ دعا کر دی. دعا کر دیا. رسول اللہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے آتا تھا, تینوں ٹائم نماز پڑھنے آتا تھا, تینوں وقت. کچھ دن ہوا, ایک مہینہ ہوا, گزرا ایک مہینہ, ایک ٹائم کم ہو گیا. رسول اللہ نے پوچھا کیا ہوا, آج کل اس ایک نماز میں کم کر دیا؟ کیا بتائیں رسول اللہ, بہت زیادہ بھاگ دوڑ کرنی پڑتی ہے اور معاملات اور بزنس ہی وہ بہت زیادہ. کہا ٹھیک ہے اب آگے بڑھو بھائی, کوئی بات نہیں, 2 ہی ٹائم آؤ. 2 ٹائم آتے 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 ایک دن ایسا ہوا کہ ایک ٹائم اور کم ہو گیا. پھر رسول اللہ نے کیا ہوا, 2 ٹائم کم ہو گیا. ہاں کیا بتائیں, بہت بزی لائف ہے نا, جو آج کل کے زمانے میں لوگ کہتے ہیں بہت بزی لائف ہے. بزی لائف ہونا چاہیے لیکن دین کے لیے بھی ایک حصہ جو ہے مخصوص کرنا چاہیے. 3 حصے دن کے. بہرحال بہت سی باتیں آتی جا رہی ذہن میں. امام کاظم علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر یہ چیک کرنا چاہتے ہو کہ ہم مولا کے چاہنے والے ہیں تو اپنی زندگی کو 3 حصے میں تقسیم کرو. پاور آف پلاننگ, یعنی پلاننگ کے ماتحت اپنی زندگی کو چلاؤ. ایک حصہ اپنی فیملی, خانوادے, بچے کے لیے, ایک حصہ بچوں کے لیے, ایک حصہ جو ہے اپنے معاشرے کے درمیان رہنے کے لیے, یعنی اکیلا ایکانت میں بھی نہ رہو, یعنی کمیونٹی میں آنا, مجلس میں آنا, نماز میں آنا. ایک حصہ ارتباط بخدا کے لیے مخصوص کرو. اور اگر یہ تینوں حصہ آپ نے کر لیا
تو اصلی مومن اور اصلی ولایت کے ماننے والے آپ ہو جائیں گے. یہ امام کی حدیث آپ کی خدمت پیش کرتا ہوں، اگر یہ کر لیا تو جو ہے امام کے ماننے والے آپ رہیں گے. خوب، اب ایک غائب ہو گیا، ایک وقت خالی بچا ہے، ایک وقت آ رہا ہے نماز پڑھنے وہ انسان، کچھ دن بعد دیکھا وہ بھی غائب. اب رسول اللہ نے کہا کہ بھائی وہ آدمی آتا تھا کہاں گیا؟ اور یہی رسپانسبلٹی ہے، یعنی ہماری، مومنین آ رہے ہیں تو پوچھیں بھائی آج وہ نہیں آئے کیا. تو یہی یعنی فائدہ ہے جب لوگ اکٹھا ہوں تو ایک دوسرے کا حال جو ہے پتہ کریں گی. وہ ہمیشہ آتے تھے آج وہ نہیں ہے، یہ بھی جو ہے اکٹھا ہونے کا ایک جگہ بہرحال یہ فائدہ ہے. خوب، وہ صاحب نہیں آتے تھے، کیا ہوا؟ کہ جا کے پتہ کریے. اپنے صحابی کو بھیجا، کہا رسول اللہ نے آپ کو بلایا ہے. ہاتھ تو گئے بھاگتے دوڑتے، کہ رسول اللہ بتائیے خیریت تو ہے، کیا چاہیے آپ کو؟ کہ چاہیے نہیں کچھ، تم بتاؤ ہم سے کیا چاہیے؟ کچھ نہیں رسول اللہ، بہت زبردست جو ہے ہمارا بزنس چل رہا ہے. تو کہا نماز میں کیوں نہیں آ رہے ہو؟ کیا بتائیں، اصلا وقت ہی نہیں مل پا رہا ہے. نماز پڑھ رہے ہیں، چھوڑ نہیں رہے ہیں، لیکن جب وقت مل جاتا ہے پڑھ لیتے ہیں. تو کہا اچھا ٹھیک ہے جاؤ بھائی، اوکے. گئے وہ. دوسرے کچھ دن بعد رسول اللہ نے پھر بلایا، کہا جا کے بلا لاؤ. کہا رسول اللہ سے معافی مانگ لیجئے گا. رسول اللہ کہہ دیے معاف کر دیں، ہمیں ابھی اصلاً وقت نہیں ہے، بہت بڑی ڈیل آ گئی ہے، اس ڈیل کو چھوڑ کے ہم آئیں گے چلی جائے گی. دیکھیے دنیا میں کتنا زیادہ جو ہے انسان ڈوب جاتا ہے. رسول اللہ بھی بلا رہے ہیں تو دنیا میں مبتلا ہونے کا نتیجہ یہ ہے کہ رسول اللہ بلا رہے ہیں، ان کے بلانے کا احترام نہیں ہے بلکہ دنیا طلبی میں پھنسے ہوئے ہیں. میں کہتا ہوں کہ انسان ایک ایسی چیز ہے کہ انسان جب خدا اور رسول اور آل رسول سے دور ہو جاتا ہے تو دنیا میں اتنا پھنس جاتا ہے کہ رسول اللہ بلاتے رہتے ہیں، ان کی آواز پہ لبیک کہنے کی توفیق نہیں ہوتی. صلوات بھیجیے پر محمد علیہ. تو یہ کیفیت ہے. اگر ایسی کیفیت ہو جا رہی ہے تو بہرحال انسان کو علاج کرنا چاہیے. اس کا علاج کیا ہے کہ متوجہ ہو اور توجہ دے کہ ہم کہاں ہیں، کس جگہ ہونا چاہیے. محاسبہ نفس. پھر ایک حدیث امام کاظم علیہ السلام کی خدمت میں آپ کی عرض کر رہا ہوں. صلی اللہ محمد عاجل فرجہم کہ امام نے فرمایا من لم یحاسب نفسہ فلیس منی. اگر کوئی محاسبہ نفس نہ کرے تو ہم میں سے ہے ہی نہیں. امام اس کو اپنے سے جدا کر دے رہے ہیں، ہٹا دے رہے ہیں. یعنی روزانہ جیسے ایک تاجر ہوتا ہے، روزانہ اپنا حساب و کتاب کرتا ہے، کتنا فائدہ ہوا کتنا نقصان ہوا، ویسے ہی ایمان کے درجے کو بھی آپ محاسبہ کریں کہ ہم کل کہاں تھے آج کہاں ہیں، آج کچھ پروگریس ہوا یا نہیں ہوا ہے، یا وہیں پر ہیں، ٹھپ ہیں، آگے بڑھ رہے ہیں آگے نہیں بڑھ رہے ہیں. تو یہ سب چیزیں بہرحال ائمہ علیہم السلام کی احادیث سے جو چیزیں ثابت ہوتی ہیں کہ انسان کو اپنے دین کے لیے بھی ایکٹیو رہنا چاہیے اور دنیاوی معاملات کے لیے بھی ایکٹیو رہنا چاہیے. دنیا معاملات میں بھی دین یہ نہیں کہتا آپ ٹھپ ہو جائیے اور ایک کونا پکڑ لیجیے اللہ کریے. نہیں، دونوں چیزیں جو ہے انسان کو، دو ونگز ہیں انسان کے پرواز کے. دنیا کو اللہ نے بنایا ہے آخرت کے لیے. اگر یہاں پر ہم ایکٹیو رہ کر، یہاں پر ہم تمام تر نیکیاں کر کے وہاں جائیں گے تو ہمیں وہاں پر جزا ملے گی. لیکن یہاں اگر ہم 0/0 رہیں گے تو وہاں کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے. صلوات بھیجیے پر محمد والے. تو جو معاہدہ اور جو ایگریمنٹ اسلام اور مسلمانوں کے لیے نقصان دہ ہو، ایسا معاہدہ ہم کافروں سے، منافقین سے اور غیر مومن سے نہ کریں. کیوں؟ اس لیے جب اس سے پرہیز کریں گے، اللہ سے معاملہ کر کے تو دیکھے انسان. بہرحال اسی پہ ایک واقعہ ہے جو میں ابھی 5ویں بات آخری عرض کر کے اس تفسیر کے جو نکات ہیں آخری نقطہ عرض کر کے اس کا واقعہ پیش کروں گا کہ انسان جو کل میں نے ایک آیت پیش کی تھی کہ اللہ کہتا ہے کہ میں بھی ولی ہوں اور میرا بندہ بھی ولی بن سکتا ہے. کیسے ولی بن سکتا ہے؟ وہ میں ایک واقعہ بہت ہی اہم ہے جو ولایت کے سلسلے میں پیش کروں گا. بہت جلدی یہ بات سن لیجیے کہ ذلت کو قبول کرنے والا، کوئی بھی ذلت کو قبول اگر کرنے والا ہے تو خدا کے سامنے اس کو جواب گو ہونا پڑے گا. یعنی ذلیل جو ہے کبھی مومن نہیں ہو سکتا ہے. اور حسین کا ماننے والا سر کٹا تو سکتا ہے لیکن سر جھکا نہیں سکتا ہے. اس لیے
کہ جب امام حسین علیہ السلام کو بیعت کے لیے بلایا گیا تو امام حسین علیہ السلام کا وہ تاریخی جملہ جو آپ کے اذہان میں موجود ہے، امام حسین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مثلی لا یبایع مثلا، میرے جیسا اس جیسے کی بیعت نہیں کر سکتا ہے۔ امام حسین علیہ السلام نے یہ نہیں کہا کہ میں اس کی بیعت نہیں کروں گا، میں حسین ہوں وہ یزید ہے، یہ نہیں کہا۔ یعنی ایک سلسلہ امام حسین علیہ السلام بیان کرنا چاہ رہے ہیں، جو میرے جیسا ہوگا، جو میرے نقش قدم پہ چلنے والا ہوگا، وہ کبھی یزید جیسے حاکم و جابر اور ظالم جیسے کی بیعت نہیں کرے گا۔ اور آج دنیا جو ہے دیکھ رہی ہے کہ جو حسینیت والے ہیں وہ ظالمین کے سامنے سر جھکا نہیں رہے ہیں، بلکہ سر بلند کر کے کہہ رہے ہیں کہ ہم علی اور حسین والے ہیں۔ سر کٹا تو سکتے ہیں لیکن سر جھکا نہیں سکتے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ اور یہ ولایت کی طاقت ہے، ولایت علی ابن ابی طالب حصنی فمن دخل حصنی، علی ابن ابی طالب السلام کی ولایت جو ہے قلعہ ہے، جو اس میں داخل ہو جائے گا اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی ہے۔ اس کے بعد ایک اور ولایت کے سلسلے میں روایت ہے کہ لا الہ الا اللہ حصنی فمن دخل حصنی امن من عذابی، وہ عذاب خدا سے محفوظ رہے گا۔ ولایت جب انسان کے دل میں علی کی ولایت، اللہ کی ولایت، رسول اللہ کی ولایت جو ہے انسان کے دل میں گھر کر جاتی ہے تو وہ یہ دیکھتا ہے کہ ہم نے کس کے سامنے سر کو جھکایا ہے، ہم نے اللہ اکبر کہہ دیا ہے تو سپر پاور اللہ ہے، اس سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ کوئی اپنے کو بڑی طاقت کہتا رہے لیکن اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ جب اللہ کو ہم نے بڑا کہہ دیا تو ہم کسی کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے۔ جیسے علی علیہ السلام نے صرف خدا کے علاوہ اور کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا، اور اولاد علی نے خدا کے علاوہ کسی کے سامنے سر نہیں جھکایا۔ اور جتنی قربانیاں دی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، وہ ان کو کوئی نہ نقصان پہنچانے والی تھی نہ فائدہ پہنچانے والی تھی۔ بہت اہم روایت جو ہے میں آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ جتنی مشقتیں اٹھائی ہیں اہل بیت اطہار علیہ السلام نے، سب انسانیت کے لیے اٹھایا ہے اور سب ہمارے اور آپ کے لیے اٹھایا ہے کہ ہم اور آپ سر بلند رہیں، ہم اور آپ صحیح راستے پر رہیں، صرف ہمارے اور آپ کے لیے۔ اور اگر یہ چیزیں نہ ہوتی تو واقعی آپ دیکھیے کہ یزید کی حکومت کتنی بڑی حکومت تھی، یعنی آدھی دنیا سے زیادہ آپ پہ یزید کی حکومت تھی۔ اس وقت اس یزید کی حکومت کے خلاف حسین ابن علی علیہ السلام کا کھڑا ہونا، قیام کرنا، یہ واقعی اس وقت کے لوگوں کی عقل میں سمو ہی نہیں رہے تھے کہ کچھ نہیں ہونے والا ہے، آپ ایک لمحے میں ختم کر دیے جائیں گے۔ امام حسین کے رشتہ دار جو ان کے گھر کے لوگ تھے کہہ رہے تھے نہ جائیے، آپ مدینے میں رہیے آرام سے، کیا ضرورت ہے جانے کی۔ لیکن امام حسین السلام دیکھ رہے تھے کہ اگر ہم یہاں رہ جائیں گے تو بنی امیہ کی نسلیں پوری دنیا پر غالب ہو جائیں گی، اور جب غالب ہو جائیں گی تو انہی کا سکہ چلے گا۔ اور آج آپ دیکھ لیں کہ ان کا سکہ کہاں پہنچا، حسینیت کا سکہ کہاں پہنچا ہے۔ آج وہ دن قریب آ رہا ہے کہ وہ وارث حسین پردہ غیب سے آ کر پوری دنیا پر تشیع کا پرچم لہرائیں گے انشاءاللہ۔ محمد۔ تو یہ 5 نکات میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی۔ بہت جلدی ایک واقعہ میں آپ کی خدمت میں ولایت والا پیش کر دوں کہ جو میں نے کہا کہ اللہ بھی اللہ ولی المؤمنین والمؤمنون اولیاء اللہ، اللہ مومنین کا ولی ہے اور مومنین بھی اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کہیں گے کیسے؟ اس کی ایکسپلینیشن آیت اللہ جوادی عملی صاحب نے کتاب شمیم الولایت میں، شمیم ولایت فارسی میں ہے، شمیم الولایہ عربی میں کتاب ہے، جس کے پیج نمبر 332 پہ آغا لکھتے ہیں، آیت اللہ جوادی عملی صاحب عارف بزرگ ہیں عہد علمیہ قم میں، وہ لکھتے ہیں ولایت الہی سے مراد یہ ہے کہ اللہ جو کہے مومنین اس کو مانیں، اس کے خلاف نہ جائیں۔ اور مومنین اللہ کے ولی کیسے ہو جائیں گے؟ ایسے ولی یعنی مدد کرنے والا، ولی یعنی جس کی بات قبول کی جائے،
جو سرپرست ہو جائے. اب آپ یہ بہت ہی اہم مسئلہ ہے جس کو بہت ہی توجہ سے آپ سمجھیے. کیسے اللہ ہماری بات کو قبول کرے گا؟ ہم اس درجے پر اپنے کو پہنچا لیں. بہت سینسٹیو معاملہ ہے, اس کو بہرحال بہت ہی باریک بینی سے سمجھیے. بندہ اپنے کو کیسے اس مرتبے پر پہنچا دے گا, اور سب کو یہ اتھارٹی اللہ نے دی ہے. یعنی کسی ایک مومن کو نہیں بلکہ سب یہ کر سکتے ہیں کہ اپنے کو اس منزل تک پہنچا دیں کہ جو کہیں اللہ مان لے. توجہ فرما رہے ہیں, جو کہیں وہ اللہ مان لے. اور قرآن قصیدہ بھی پڑھ رہا ہے ان انسانوں کا کہ جن انسانوں کو اللہ نے کامل و اکمل بنایا ہے. کہا وما تشاؤون الا ان یشاء اللہ, یہ وہی چاہتے ہیں جو اللہ چاہتا ہے, اور اللہ وہی چاہتا ہے جو یہ چاہتے ہیں. صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد پر. اسی 80 اور 100 سال کے درمیان کا ایک واقعہ ہے قم کی سرزمین کا. اور جب اس ولی خدا, یعنی عام انسان تھا, اور وہ کوئی نہ مولانا تھا, نہ عالم تھا, نہ آیت اللہ, کوئی بھی نہیں, لیکن کیسے انسان کو اللہ اس منزل پر پہنچا دے گا کہ اللہ سے کہے اور اللہ اس کی بات مان لے. یہ واقعہ سنیے, اس کے بعد پھر فضائل کی منزل سے ہم نکلیں گے. صلوات بھیجیے پر محمد وعلی محمد. بہت اہم واقعہ ہے, یعنی ہم اور آپ سب کو اللہ نے اختیار دیا ہے اس منزل تک پہنچنے کا. لیکن کب یہ منزل پر پہنچیں گے؟ جب اللہ نے جو کہا ہے. اللہ سے ہم معاملہ کریں گے تو اللہ بھی ہم سے معاملہ کرنے کے لیے تیار ہے. کیسے؟ وہ سنیے. ایک انسان تھا کہ جو جا رہا تھا, وہ کیا تھا؟ حمال, یعنی اپنی پیٹھ پر بورے اٹھا کر بازاروں میں ادھر ادھر, بازار سے ادھر لے جانا ادھر لے جانا. وہ ایک انسان تھا, عام آدمی, ایک دم عام سے بھی, مثلا جس کو لوگ بہت ہی بری نگاہ سے دیکھتے تھے, معاشرے کے بڑے لوگ جو بہت ہی نیچی نگاہ سے دیکھتے ہیں, وہ انسان جا رہا تھا اور پبلک اپنے کاموں میں مشغول تھی. وہ جا رہا تھا تو لوگوں نے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو چھوٹا سا 2-3 منزلیں سے نیچے گر رہا ہے. وہاں سے پرت ہوا, یعنی پھسلا یا کچھ ہوا ہوگا. بہرحال حقیقی واقعہ ہے, یعنی لوگوں نے بتایا کہ ہاں یہ دیکھا ہوا ہے واقعہ. جو لوگ آج یعنی 100 سال کے ہیں اس شہر میں, انہوں نے بتایا کہ ہاں یہ واقعہ ہوا تھا. 4-5ویں منزلے سے وہاں سے گرنے لگا تو سب پریشان, ارے بھیا اس کو بچایا جائے, کیا ہو رہا ہے, وہ گرے گا تو پھر اس کے والدین کا کیا حال ہوگا, یہ تو فوراً مر جائے گا, اور کیا ہوگا. لوگ دوڑے کیسے بچایا جائے, اور لوگوں نے جو ہے جو بھی ہو سکتا تھا سب کچھ کیا. لیکن وہ جیسے کوشش کر رہے تھے کہ وہ رسی لائی جائے, وہ لایا جائے تاکہ کوئی چیز نیچے بچھا دی جائے, اور وہ جو ہے گرے نہ ہو, اگر گرے تو نقصان نہ پہنچے, کچھ بھی بچھا دیے. ساری اپنی کوششیں, ہر انسان جو ہے انسانیت کی وجہ سے اپنی کوششوں میں لگا ہوا تھا. یہ سارے جو انسان تھے, یہ انسان تو تھے, مومن بھی رہے ہوں گے, میں نے کہتا ہوں مومن, لیکن اس درجے پہ نہیں پہنچایا تھا کہ کہیں اور ہو جائے. توجہ فرما رہے ہیں آپ. یہ ایک بندہ جو جا رہا تھا, حمال تھا, اس نے دیکھا کیا ہوا, لوگوں نے کہا دیکھ نہیں رہے کیا ہوا, اس نے کہا رک جاؤ. توجہ فرما رہے ہیں آپ. اور جیسے ہی کہا رک جاؤ, لوگوں کی نگاہیں اس بچے کی طرف تھی. وہ اسی جگہ پہ جہاں تھا اسی جگہ وہ معلق ہو گیا اور وہ ٹنگا رہا. اور جب ٹنگا رہا تو لوگوں نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا. کہا تم نے کیا پڑھا اور کون سی دعا پڑھا, کیا کیا؟ کہا کچھ نہیں کیا. کہا کچھ تو کیا ہے. اس کو گھیر کر لوگ آئے, یہ بھائی کوئی عام آدمی نہیں ہے, یہ ولی اللہ لگتا ہے, یہ اولیاء الہی میں سے لگتا ہے. کہا کچھ نہیں اولیاء الہی, ہم کیا ہیں, ہم تو بھائی بازار میں کام کرتے ہیں, ہم تو کچھ نہیں. تو کہا پھر یہ کیسے کیا؟ کہا میں کتنے سال کا لگتا ہوں؟ کہا 70 سال. کہا 70 سال ہم نے جب اللہ کی مانی تو ایک دن اللہ نے ہماری مان کے بتایا, بندہ ہماری مانے گا تو ہم اس کی مان کے بتائیں گے یہ اولیاء الہی میں سے ہے. صلوات بر محمد والے. توجہ فرمائیے آپ. نعرہ تکبیر, اللہ نعرہ رسالت, یا رسول اللہ, نعرہ حیدری, یا
توجہ فرمائیے. یعنی میں نے کچھ نہیں کیا ہے اور صرف وہی کرتا ہوں جو اللہ ہم سے کہہ رہے. کچھ بھی زیادہ مستحبات اور اس میں پڑھنے کے بعد واجب آپ کام کریے, اس کے بعد محرمات سے بچیے, اس کے بعد دیکھیے کیسے اولیاء الہی میں اللہ جو ہے شمار کرے گا. امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ محمد یعنی اللہ انسان کو ولی بنا دے گا, یعنی اللہ اس کی باتوں کو سننے لگے گا, جو آپ چاہیں گے وہی ہوگا. اور بہت سے حضرات ایسے ہیں اسی سرزمین پر, اور جو ایک واقعہ میں نے پیش کیا, اسی طرح کے بہت سے واقعات ہیں آئندہ کی مجالس میں آپ سنیں گے. یعنی اپنے کو اس منزل تک پہنچا دے انسان, اور سب کو اللہ نے اختیار دیا ہے. خزانہ کل کائنات اللہ نے انسان کے اندر رکھ دی ہے. اگر انسان اس سے استفادہ کرے گا تو کہاں اللہ پہنچا دے گا اس کو بھی نہیں احساس ہوگا کہ جس کو اللہ پہنچا دے گا. اور اللہ نے اختیار دیا انسان کو. انسان ایک کامل ہے, یعنی کامل اللہ نے بنایا. خود خدا کہہ رہا ہے کہ ہم نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے. اس سے اچھی مخلوق ہم بنا ہی نہیں سکتے تھے, اسی لیے اس کو ہم نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. لقد خلقنا فی احسن تقویم, ہم لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, ہم نے انسان کو بہترین مخلوق بنایا ہے. اور بہترین مخلوق جب بنایا ہے تو اس میں ساری چیزیں رکھی ہیں اس منزل تک پہنچنے کی کہ جو منزل انسان کو کامل کر سکتی ہے. اب جب یہ چیزیں رکھی ہیں تو چاہے آج, چاہے 1400 سال پہلے, چاہے بشریت کی ابتدا سے آپ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیں کہ جنہوں نے اس گوہر کو, اس جوہر کو پہچانا, انہوں نے پہچان کے اپنے کو ولی خدا سے اتنا قریب کر لیا کہ وہ خود اولیاء الہی میں شمار ہو گئے. اور کیسے شمار ہو گئے کہ جب بچپنے میں, جس کا تذکرہ ہم کرنے جا رہے ہیں, بچپنے کا ایک واقعہ آپ سن لیجئے اس مرد مجاہد کا اور اس دوست حقیقی سید الشہداء کا, کہ اس نے کیسے اپنے کو ولی خدا سے قریب کر لیا, کہ اتنے قریب کیا کہ حسین علیہ السلام نے یہ بھی نہیں برداشت کیا کہ اپنے حرم سے باہر اس کو دفن ہونے دیں. زندگی میں جب قریب رہا تو دنیا سے جانے کے بعد بھی ایسی جگہ اس مرد مجاہد کو جگہ دی. اور روایت میں ہے کہ جب کربلا جاؤ زیارت کے لیے اور دل یہ چاہے کہ مولا پھر بلائیں, تو حبیب ابن مظاہر کی زری پر جاؤ, اپنا نام لکھ دو اور کہہ دو کہ آپ ایک ایسے صحابی ہیں کہ جن کو مولا نے خط لکھ کے بلایا تھا, آپ ہمیں بلائیے گا. یا آپ کہہ دیں گے میں نے خود تجربہ کیا ہے بارہا. یا آپ کریں گے تو واقعاً دوبارہ جانا نصیب ہوگا, سے بارہ نصیب ہوگا, 4 بارہ. یہ حدیث جس دن میں نے پڑھا یہ کر کے آتا تھا, اور واقعاً 6 مہینہ نہیں گزرتا تھا, دل تڑپنے لگتا تھا. جتنے بھی دائر اکٹھا ہوتے تھے ہم لے کر زیارت کے لیے چلے جاتے. 4-5 سال سے جو ہے یہ اللہ توفیق اس طریقے دے رہا. اور یہ روایت میں نے کربلائی میں کتاب جو ہے اٹھا کر پڑھا کہ اگر کربلا بار بار آنا چاہتے ہو, اور جو بار بار جا رہا ہے سمجھ لیجئے حبیب ابن مظاہر کی نگاہ کرم ہے, وہ بار بار بلا رہے ہیں. چونکہ کربلا میں امام حسین السلام نے کسی کو خط لکھ کے نہیں بلایا ہے, صرف ایک واحد یہی ایسے امام حسین السلام کے بچپنے کے دوست ہیں کہ جن کو امام حسین السلام نے خط لکھا ہے. اور ایسے ہی نہیں لکھ دیا, دل چاہا خط لکھ دیا. بچپنے کے واقعات آپ حضرات کے ذہن میں ہیں. اب چونکہ میں منزل تک پہنچ گیا ہوں اس لیے اس کو میں چھوڑ رہا ہوں. کیسے لکھا, کیوں لکھا؟ جب 4 محرم آئی اور عمر سعد کی طرف سے یہ حکم دیا کہ خیام حسینی میں پانی نہ پہنچے, پانی بند کرنے کا حکم آ گیا. اب جتنا پانی تھا چھوٹے چھوٹے بچوں کو صرف پانی دیا جا رہا تھا کہ پانی ختم ہو جائے گا. بی بی زینب پانی نہیں پی رہی تھی, امام حسین السلام پانی نہیں پی رہے تھے, جناب عباس علیہ السلام, جناب علی اکبر, یہ سب پانی نہیں پی, چھوٹے چھوٹے بچے خالی پی رہے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ بندش آپ کا حکم ہو گیا تھا کہ پانی بند کر دیا جائے, ایک قطرہ آپ خیام حسینی میں نہ پہنچے. 4 محرم کو جب پانی بند ہونے کا حکم آ گیا تو جناب زینب, چونکہ بہرحال جو میں نے کل عرض کیا تھا کہ بھائی کی مصیبت سن کے بہن کا دل تڑپ جاتا ہے,
اور جب بھائی پریشانی میں مبتلا ہوتا ہے تو بہن تڑپتی رہتی ہے. جب جناب زینب سلام اللہ علیہ سنتی تھی کربلا میں کوئی وارد ہوا ہے تو ایک مرتبہ سنتی تھی کون آیا, کس طرف آیا ہے, فوراً جواب ملتا تھا کہ خولی کا لشکر آیا, کبھی کوئی لشکر آیا, کبھی کوئی لشکر آیا. جناب زینب پریشان ہوتی رہتی تھی کہ اے اللہ, کوئی میرے بھیا کو مدد کرنے والا نہیں آ رہا ہے کربلا میں. وہ وقت کب آئے گا کہ میرا بھائی, میرے بھیا کا بھی جو ہے مددگار کوئی کربلا میں وارد ہو جائے. اللہ سے دعا ہی کر رہی تھی, لیکن جب اس طرح بڑھا تو ایک مرتبہ دیکھا کہ میرا بھائی خیمے کے باہر بیٹھا ہوا ہے. کہا بھیا ایک بات ہم آپ سے پوچھ سکتے ہیں؟ کہا ہاں بہن کیوں نہیں. کہا بھائی آپ کا کوئی دنیا میں نہیں ہے اس بڑی سرزمین پر کہ جس کو آپ اپنی مدد کے لیے بلا سکیں؟ اللہ اکبر. امام حسین سلام ایک مرتبہ کہتے ہیں بہن کیوں نہیں, ہمارے چاہنے والے بہت ہیں, ایک ہمارا بچپن کا دوست بھی ہے, اس کو ہم خط لکھ رہے ہیں. اس خط میں کیا لکھا؟ هذه الرسالة من حسین غریب الى رجل فقیر. یہ حسین غریب کی طرف سے اور رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر کی طرف ہے. آخر میں حسین علیہ السلام نے لکھا یا حبیب سریعا, جلدی کرنا, اور یہ جب خط ملے تم کو تو یہ سوچ لینا ہمارے ساتھ ہماری ناموس بھی کربلا میں وارد ہو چکی ہے, کربلا میں آ چکی ہیں. قاصد لے کر یہ خط پہنچا عزادارو. جناب حبیب ابن مظاہر کا ذکر ہے. اگر کوئی بھی چاہتا ہے کہ سرزمین کربلا پہ اس کے قدم مبارک پہنچے تو جناب حبیب ابن مظاہر کی مجلس میں توسل کرے, انشاءاللہ جناب حبیب ابن مظاہر سفارش فرمائیں گے اور کربلا میں جانے کے اسباب مہیا ہوں گے. عزادارو قاصد پہنچتا ہے خط لے کر. کہا کہ کون ہے؟ کہا میں حسین کا قاصد ہوں, انا برید الحسین. جیسے ہی دروازہ کھولا کہا آقا کا خط ہے. آقا کا خط لے کر جناب حبیب ابن مظاہر چومنے لگے, چومتے اور جیسے ہی بیوی نے پوچھا کہ کون آیا تھا, کہا کہ حسین علیہ السلام کا قاصد. کہا کیا لکھا ہے حسین علیہ السلام نے؟ کہا کہ وہ نرغے عادا میں کربلا میں گر گئے ہیں اور مدد کے لیے بلایا ہے. بیوی نے پوچھا کہ کیا سوچا؟ کہا ابھی کچھ سوچا نہیں ہے, سوچیں گے. ایک مرتبہ اللہ اکبر, واقعاً خواتین کا بہت بڑا کردار رہا ہے کربلا میں, اور کربلا کے بعد اس عزا کو بڑھانے میں بھی خواتین کا بہت بڑا کردار آج بھی واضح طور پر نظر آ رہا ہے لوگوں کو. عزادارو جیسے ہی اس خاتون نے جناب حبیب ابن مظاہر کی زوجہ نے سنا کہ ہمارے شوہر ابھی کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم نے کچھ سوچا نہیں ہے, تو کہا اپنی تلوار ہم کو دو, ہم امام حسین علیہ السلام کی مدد کے لیے جائیں گے. اللہ اکبر. حسین غریب پہ ایسا وقت آ گیا ہے کہ خواتین بھی تلوار لے کر حسین کی مدد کے لیے کربلا میں جانا چاہ رہی ہیں. حجر کمل الزہرا, خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے. ہاں عزادارو جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر نے یہ جذبہ دیکھا, کہا میں امتحان لے رہا تھا, بھلا میرا بچپن کا دوست حسین ہم کو بلائے, میرا آقا مجھے بلائے اور ہم اس کی مدد کے لیے نہ جائیں. عزادارو کوفے میں ایسا کرفیو کا ماحول تھا کہ پرندہ پر نہیں مار سکتا تھا, کوئی نکل نہیں سکتا تھا. غلام اور بیٹے سے کہا کہ گھوڑے کو لے کر جا کے کوفے سے باہر نکلو, ہم ابھی آ رہے ہیں. بس عزادارو جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر ٹہلتے وہاں پہنچتے ہیں, ساری باتوں کو چھوڑتے ہوئے مسلم ابن اوسجا سے ملاقات ہوئی, انہوں نے بھی کہا کہ ہم چلیں گے. یہ سارے مصائب کو چھوڑتے ہوئے مصعب ہو لیں آپ حضرات, توجہ فرما لیجئے اور پرسہ دے لیجئے جناب حبیب ابن مظاہر کا بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کو. اور یہ جمال سیدہ سلام اللہ علیہا میں جو آپ کے آنکھوں سے نکلے ہوئے آنسو ہیں وہ امام حسین علیہ السلام اور ان کے اصحاب کے زخموں کا مرہم بنیں گے. عزادارو جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر کو ذرا سا دیر ہوئی, دیکھا کہ گھوڑا زمین پر پیر کو مار رہا ہے, اور جیسے ہی اللہ اکبر, یعنی جانور بھی امام حسین علیہ السلام کی اس مظلومیت کو پہچان رہے ہیں, جانور بھی حسین کی غربت کو پہچان کر حسین کی مدد کے لیے جلدی کرنا چاہ رہا ہے. جیسے ہی دیکھا کہ ان کی گھوڑے کے
کانوں میں غلام کچھ کہہ رہا ہے کہ جیسے ہی آگے بڑھے دیکھا کیا کہہ رہا ہے، سن لیا، کہا کیا کہہ رہا ہے، کہا اے میرے آقا کے گھوڑے، اگر میرے آقا نے آنے میں دیر کی تو یہ غلام تمہارے اوپر سوار ہو کر حسین کی مدد کے لیے کربلا پہنچے گا۔ جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر نے غلام کی آواز سنی اور گھوڑے کی یہ بیٹا بھی سنی، اللہ اللہ اکبر کی صدا بلند کی، اے اللہ، ارے حسین کی یہ مظلومیات کہ جانور اور غلام بھی اپنی جان قربان کرنے کے لیے تڑپے۔ اجرکم الزہرا، خدا آپ کو کسی غم نہ لائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ عزادارو، جناب حبیب ابن مظاہر کربلا میں وارد ہونے والے تھے کہ ایک مرتبہ جناب عباس اور جناب علی اکبر امام حسین علیہ السلام اپنے اس بچپن کے دوست کے استقبال کے لیے آتے ہیں، اور جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر امام حسین علیہ السلام سے ملتے ہیں، ملنے کے بعد کہتے ہیں آقا مجھے معاف کریے گا، مجھے آنے میں دیر ہو گئی۔ کہا نہیں حبیب، تمہارا آنا ہی ہماری دوستی کی جیت ہے، آپ آ گئے تو ہماری دوستی کامل ہو گئی۔ جناب حبیب ابن مظاہر جیسے ہی خیمے میں خبر پہنچی کہ بھیا کا بچپن کا دوست آ گیا ہے، ویسے ہی جناب زینب نے ایک مرتبہ فضہ کو بلایا، اے فضہ جا کر جناب حبیب ابن مظاہر کو ہمارا سلام کہہ دو۔ بس جناب حبیب ابن مظاہر تک سلام کا پہنچنا تھا اور ایک پیغام اور پہنچایا، کہا جا کے کہہ دینا کہ ہم وہ خاندان ہیں کہ جو لوگوں کی مہمان نوازی کرنے میں پیچھے نہیں رہتے ہیں۔ اسلام کا دستور ہے نا، جب مہمان گھر میں آتا ہے سب سے پہلے پانی پیش کیا جاتا ہے، لیکن جناب زینب نے اپنی غربت کا اظہار کیا، حبیب سے جا کے کہہ دینا کہ آج آپ جب ہمارے مہمان بن کر آئے ہیں تو خیمے میں ایک قطرہ آپ نہیں ہے، اور میرا سلام جا کے کہہ دو۔ جیسے ہی سلام پہنچایا، حبیب ابن مظاہر نے اپنا سر و سینہ پیٹ لیا، واہ محمدہ کی صدائے بلند کی، اے خدا، ارے عصمت و طہارت پہ، ناموس محمد والے محمد، وہ وقت آ گیا ہے کہ ارے غلاموں کو، بیبیاں ان کے گھرانوں کی سلام کہیں۔ اجرکم الدہرا، خدا آپ کو کسی غم میں نہ لائے سوائے غم اہل بیت اطہار علیہ السلام کے۔ بس عزادارو، جناب حبیب ابن مظاہر آ گئے، شہادتوں کا بازار گرم ہو گیا، اور جیسے ہی جناب حبیب ابن مظاہر بہت سن رسیدہ تھے، رسول اللہ کے صحابی تھے اور 75 سال کی عمر تھی، وہ جانا چاہتے تھے۔ ان سے پہلے جناب مسلم ابن اوسجہ جو 90 سال کے تھے، انہوں نے کہا کہ ابھی آپ نہ جائیے، مجھے جانے دیجئے۔ وہ آقا کی خدمت میں آئے، آقا مجھے جانے کی اجازت دیجئے۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا، اور واقعاً کربلا کی ایک ایسی داستان ہے کہ ہر عمر کے لوگ کربلا میں موجود تھے، اور جناب حبیب ابن مظاہر نے جب دیکھا جناب مسلم ابن اوسجہ بہت ہی زیادہ بےتاب ہیں اپنی جان کو قربان کرنے کے لیے، ان کی کیفیت کیا تھی کہ ان کے پپوٹے، یعنی جسے کہا جائے آپ محسوس کریے، ان کی جو بھویں تھیں وہ آنکھوں سے نیچے آ چکی تھیں، ان کے پپوٹے لٹک چکے تھے اور کمر خمیدہ ہو چکی تھی۔ ایسا صحابی رسول اللہ جب میدان میں گھوڑے پر سوار ہو کے گیا، کیسے وہ ملائن تھے، کیسے وہ جانور صفت تھے کہ اس ضعیف انسان پہ بھی رحم نہیں کیا۔ جیسے ہی یہ ضعیف انسان ایک نیزہ لے کر نرغہ آدھا کی طرف دوڑتا ہے، کہا کہ اس کے بڑھاپے پر رحم نہ کھانا، ٹوٹ پڑو، اس کے اوپر حملہ کرو۔ کسی نے تلوار سے حملہ کیا، کسی نے نیزے سے حملہ کیا، یہ بوڑھا صحابی
حسین کا، اور جو ظالموں کے خلاف جہاد کرتا ہوا آگے بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ جب ایک دم لاغر ہو گئے اور طاقت جواب نہ دی تو ایک مرتبہ آقا کی طرف متوجہ ہوئے، آقا میرا سلام ہو اور ہماری مدد کے لیے آئیے۔ جیسے یہ امام حسین سلام جانا چاہتے تھے، جناب حبیب بس ایک جملے کی وجہ سے میں یہ مصائب آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں، امام حسین سلام کے ساتھ جناب حبیب ابن مظاہر دوڑتے ہوئے گئے اور جانے کے بعد کہتے ہیں کہ اے میرے دوست کیا کوئی وصیت ہے؟ کہا کہ وصیت تو ہے، لیکن جناب حبیب ابن مظاہر کہتے ہیں کہ میں تم سے وصیت پوچھ تو رہا ہوں لیکن مجھے معلوم ہے ابھی چند گھنٹے کے بعد مجھے بھی شہید کر دیا جائے گا، لیکن اگر وصیت ہے تو بتاؤ کہاں وصیت ہے؟ امام حسین سلام وہیں کھڑے ہوئے تھے، اشارہ کیا مسلم ابن حسجہ نے، اسی کا بہذا المظلوم، ارے کہیں ایسا نہ ہو کہ میرے آقا تنہا رہ جائیں اور تم متوجہ نہ ہو۔ میں کہتا ہوں کہ جناب مسلم اپنے حسجہ ارے دنیا سے جاتے جاتے امام مظلوم کی فکر کر رہے تھے۔ میں کہتا ہوں ارے یہ دور سے پہلے کا وقت تھا، اے کاش یہ صحابی ہوتے، دیکھتے کہ عصر کے وقت ارے حسین غریب تنہا رہ گئے تھے، دین سے زمین پر آئے کوئی نہ تھا جو حسین کو بچا سکتا، شمر کند خنجر لے کے بڑھا، کربلا میں صدا بلند ہوئی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح الحسین بکربلا، الا لعنت اللہ علی قوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسلیما لأمره۔ بارلہا محمد وعلی محمد کے صدقے میں ہماری اس عزا کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ بارلہا محمد وعلی محمد کے صدقے میں ہمارے زمانے کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما۔ اللہ محمد وعلی محمد کے صدقے میں ہمیں سے جو بھی حضرات پریشان حال ہوں ان کی پریشانیوں کو دور فرما، جو مریض ہوں ان کو بیمار کربلا کے صدقے میں شفائے کلی عنایت فرما۔ اللہ محمد وعلی محمد کے صدقے میں ہم سب کو اس دنیا میں زیارت امام حسین علیہ السلام کی توفیق عنایت فرما اور آخرت میں شفاعت امام حسین علیہ السلام نصیب فرما۔ اللہ محمد وعلی محمد کے صدقے میں دنیا میں جہاں جہاں بھی ظلم ہو رہا ہے اللہ ان ظالمین کو نیست و نابود فرما۔ اللہ تمام مظلومین کی حمایت و حفاظت فرما۔ اللہ دنیا ظلم و جور سے بھر چکی ہے، مظلومین کی آہیں نکل رہی ہیں، اللہ ان کی آہوں پر رحم کر کے اب اس ولی کو اس دنیا میں بھیج دے کہ جس کا تو نے وعدہ کیا ہے، منتقم خون حسینی ہمارے صاحب ہمارے مولا و آقا کو جلد از جلد ہمارے درمیان بھیج دے۔ اللہ آئندہ کی مجالس، آئندہ سال میں نہیں کہوں گا بلکہ آئندہ کی مجالس وہ مجالس ہوں کہ جس میں امام کا ظہور ہو چکا ہو اور امام کے ظاہر ہونے کے بعد ہم عزا میں مشغول رہیں اور امام کو پرسہ دے سکیں۔ اس پرسے کو جو ہم اور آپ یہاں اکٹھا ہو کر اپنے مولا و آقا کی خدمت میں پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اللہ بطور احسن مولا کی خدمت میں پہنچانے کے اسباب مہیا فرما، ہمارے دلوں میں اخلاص پیدا کرنے کے اسباب مہیا فرما۔ اللہ محمد والے محمد کے صدقے میں سب سے اہم اور جو واقعاً ہر مومن کے دل کی دعا ہے، اللہ اگر ہماری زندگی میں کوئی ایسا وقت آنے والا ہے کہ ہمارے دل میں ذرا سا شک پیدا ہونے والا ہو اہل بیت اطہار علیہ السلام کے سلسلے میں، اللہ اس وقت کے آنے سے پہلے ہم کو اس دنیا سے اٹھا لے، بحق محمد و آلہ الطاہرین ماتم حسین۔